بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ ہی میں کچھ دن بہت اچھے سے نماز پڑھتی ہوں اور کچھ دن چھوڑ دیتی ہوں، ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں منتقل ہو جاتی ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کا سکون ہے، مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ خود کو مطمئن اور پرسکون محسوس کرتا ہے، تو وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگ فیسز میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھی پھر کچھ دن نہیں پڑھی، کیونکہ ان کے دل کو جو مرہم لگانا تھا لگ گیا، اب ضرورت نہیں ہے، وہ اسی لیے کچھ دن نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب ان کو ضرورت ہی نہیں رہی، اب وہ پرسکون ہے، تو ان کو نماز کی کیا ضرورت؟ جب تک وہ پریشان نہیں ہوتے، نماز کے قریب نہیں جاتے۔ تو دیکھیں، نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا، تو اگر نماز پڑھ کر سکون نہ ملے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں؟ تو پلیز نماز کو پڑھا کریں، چاہے آپ کو سکون ملے یا نہ ملے۔ جب آپ نماز کو پڑھتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ خود بخود قدرتی طور پر آپ کے اندر سکون پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے نماز کی پابندی کیا کریں۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن نہیں فرما دیتا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، تو پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو اسی لیے مشکل اور آزمائش میں نماز اور صبر سے مدد لیا کرو۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم کو آزمایا نہ جائے گا؟ جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہت بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے، اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ میری من پسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنا مرضی سجدے کریں، مگر اللہ سے کبھی بھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے کہ جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سنبھلتا نہیں ہے۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت میں ہم غم میں اس کے قریب دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے،
پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ اس کا رابطہ اس کے بندے سے بحال رہے۔ اور اگر وہ تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے تو پھر تو اس غم کے صدقے جو اس نے اس جھولی میں ڈالا ہے، اور یاد رکھنا عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لے جاتا ہے، یہ بات یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ ہمارے آس پاس رہنے والے سب لوگ ہمارے اپنے نہیں ہوتے، ہاتھ ملانے والا ہر شخص مخلص نہیں ہوتا، محبت کے اظہار کرنے والے ہر شخص کو ہم سے محبت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو بس ہمارے دکھوں میں دلچسپی ہوتی ہے، انہیں ہمارے دکھ دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ مگر ہم مخلص ہوتے ہیں تبھی ان سے جذبات منسلک کر لیتے ہیں، اور پھر جب اللہ ہمیں ان کی اصلیت دکھا دیتا ہے اور انہیں ہم سے دور کر دیتا ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اللہ ہمیں سمجھ نہیں رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تبھی وہ ہم سے کچھ لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ وقتی طور پر سمجھ نہیں آتی مگر زندگی سب کچھ سمجھا ہی دیتی ہے، دیر سے ہی صحیح مگر سمجھاتی ضرور ہے۔ مجھے وہ نیند سے خالی راتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ تڑپ کر خدا کو پکارنا آج بھی یاد ہے، مجھے وہ چمکتا ہوا چاند آج بھی یاد ہے، مجھے وہ ڈلتی ہوئی ساری شامیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ انکہی باتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ بے فکریوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ درد کے نئے نئے سجدے آج بھی یاد ہیں، جو باتیں میں ہونٹوں سے کہہ نہ سکی وہ باتیں آج بھی یاد ہیں، جن خوابوں کی تعبیر مکمل نہ ہو سکی وہ خواب آج بھی یاد ہیں، جو دعائیں یوں ہی ادھوری رہ گئیں وہ دعائیں آج بھی یاد ہیں، وہ تتلیوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، میرے آنگن کی شرارتوں سے بری سرگوشیاں آج بھی یاد ہیں۔ بھولتا تو کچھ بھی نہیں، بس کچھ چیزوں کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے، کچھ حقیقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ یہاں حقیقت سے مراد اللہ کی چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی چاہت کو تسلیم کر لیتا ہے اس پہ صبر کے سب رنگ عیاں ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کے لیے اس کی چاہت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان سب میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اس کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے
तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियां सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश है कि इंतजार कितना करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रजा से हुआ और जो भी होगा अल्लाह की रजा से होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है तो उसको मना लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तदबीर है, दुआ, सब्र, यकीन और इंतजार। हर चीज को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबिस्ता या फिर तुमसे दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है, और जो वो जानता है वो तुम कभी नहीं जान सकते। तो बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज बदल सकता है, और जिंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा इंशाअल्लाह।